روس کی انوالومنٹ جو ہے، چونکہ امریکہ میں آلریڈی ہمیشہ سے روس کے حوالے سے بڑی سینسٹیوٹی رہی ہے، دوسرے ملک میں جنگ میں اپنا پیسہ لگا کر اپنے رائیول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ تو بنیادی طور پر امریکہ کے اوپر براہ راست حملہ بھی سمجھا جا سکتا ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ روس واقعی پیسے دیتا رہا ہے اور طالبان نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کیے ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ افغان امن عمل کہاں جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا امریکہ اس معاہدے میں رہے گا پھر اس کے بعد؟ تو یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکی حکومت جنرلی آپ دیکھیے، یہ مائک پومپیو کے لیول تک کی بات چیت جو ملا برادر سے ہوئی ہے، یہ ایک طرح کا میسج ہے کہ امن کے جو عمل ہے اس پر اس کا کوئی بڑا اثر فی الحال نظر نہیں آ رہا، بلکہ پومپیو کی طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں ان پر کہ آپ جلد از جلد کسی ایگریمنٹ تک پہنچیں، اور اسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس سال انتخابات سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ افغان عمل جو ہے اس کا کوئی بڑا نتیجہ نکلے، کوئی بہت بڑی اس میں پیش رفت ممکن ہو سکے، تو اس وقت امریکہ کے پاس کیا لیوریج ہے؟ امریکہ کے پاس میرا خیال ہے سب سے بڑا لیوریج جو ہے وہ جو افغانستان حکومت کو امداد ملتی ہے، میرا خیال ہے سب سے بڑا لیوریج تو وہ ہے۔ ظاہر ہے کہ افغان یو ایس آرمی وہاں پر موجود ہے۔ امریکی انخلا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان سے مکمل نکل جائے گا، نہ تو امریکہ نے اس بات کا وعدہ کیا، نہ طالبان اس کے لیے ایگری ہے۔ وہ تو اس کے لیے ایگری ہے کہ امریکہ یہاں پر رہے، افغانستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ افغانستان کا 75% جو ان کا نیشنل بجٹ ہے وہ باہر کی امداد سے آتا ہے، تو افغان حکومت آلریڈی بہت کمزور ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پیسہ بھی امریکہ دیتا ہے اور تحفظ بھی امریکہ دیتا ہے کافی بہت زیادہ۔ تو ان حالات میں افغان حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اسی طرح طالبان کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں اور ان کی اپنے جو فائٹرز ہیں شاید وہ بھی ان میں بھی کافی تقسیم آ گئی ہے۔ ابھی میرا نہیں خیال کہ 100% تمام طالبان جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ اس جنگ کو آگے آنے والے 10 سالوں تک جاری رکھیں۔